شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمانے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع الثانی عشر 12ویں نو، ٹھیک ہے۔ اب تک ہم لوگ جو ہے 5 ویڈیوز بنا چکے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 6۔ اور اب تک جو ہے ہم لوگ جو ہے ابھی افعال مدھوظم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ میں نے بتایا کہ 4 ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا جو ہے وہ نعمہ ہوتا ہے۔ نعمہ کی جو اصل ہوتی ہے وہ نعیمہ ہوتی ہے، اور پھر جو نعیمہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح سے کہ وہ پہلے کیا کیا کہ ہم نے جو ہے نا وہ فا کلمے کو عین کی اتباع کرتے ہوئے ہم نے جو ہے نا وہ کسرہ دے دیا ہے نا، تو ماں ہو گیا، صحیح ہے۔ پھر اب اس کے بعد کیا کیا، اب کہہ رہے ہیں عین کلمے کو، کیونکہ یہ تو بہت ثقیل ہو گیا تھا نا، نی ہے نا، تو اس وجہ سے عین کلمے کو جو ہے نا وہ کیا کیا ہم نے، عین کلمے کو ہم نے جو ہے وہ تخفیف کے سبب، کیونکہ بہت ثقیل ہو گیا تھا، تو اب تخفیف کے سبب ہم نے عین کلمے کو کیا کیا، اس کو ہم نے ساکن کر دیا، تو جناب بن گیا کیا، بس بن گیا نعمہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ثم یہ کیا ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے حرف عطف ہے نا، تو اسکنت ہے نا، یہ کیا ہے اسکنت، یہ صیغہ واحد مذکر غائب نہیں، واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول ہے نا، یہ فعل ماضی مجہول، ٹھیک ہے نا۔ اسکان اس کا مصدر ہے، یہ اسکانا یسکنو ہے نا، پھر یہ تو یہ ہے اپنا، ہاں نہیں یہ اس طرح سے بنے گا، ہاں اسکانا یسکنو ہے، تو یہ جو ہے یہ اس ثم اسکنت ہے نا، اسکنت یہ جو ہے صیغہ واحد مؤنث فعل ماضی مجہول ہے، اور یہ اس میں بھی یہی ہوا کہ تا کو ہم نے جو ہے وہ حرکت دے دی ہے، کس کی وجہ سے، آگے عین کی وجہ سے نا، تو یہاں پہ ثم حرف عطف اسکنت صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول، ٹھیک ہے۔ اور العین آپ کو پتا ہے مجہول کے بعد تو آپ نے کیا بنانا ہوتا ہے، نائب الفاعل، تو العین یا الف لام برائے تعریف، اور عینوں کو آپ اس کو بنا دیں کیا، آپ اس کو بنا دیں نائب الفاعل، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، اسکنت فعل مل گیا، اس کا نائب الفاعل بھی مل گیا، پھر لتخفیفی لام حرف جر تخفیفی مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا اسکنت فعل کا ظرف لفظ، پھر اسکنت فعل اپنے نائب الفاعل اور ظرف لفظ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، اور اگر ثم سے اگر بات جوڑیں تو پھر آپ بھی کہہ دیں کہ یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے پارٹ نمبر 6 النوع الثانی عشر کا اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔